علیکم اینڈ ویلکم ٹو عثمان علی فٹنس. جیسا کہ آپ لوگوں کو ہم نے کچھ دن پہلے نوٹیفیکیشن ایک دیا تھا فیس بک پہ کہ ہم لوگ لائیو آئیں گے. میرے ساتھ ہیں سید عتیق الرحمان بخاری صاحب, یہ اسلامک اسکالر ہیں, کٹس اینڈ کروز کا حصہ ہیں. سیزن 2 اسٹارٹ ہونے والا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارا سیزن 1 ختم ہوا ہے جولائی میں. وہ ہمارا ایک طرح سے پائلٹ پروجیکٹ تھا, پہلا سیزن تھا, پہلی کوشش تھی کہ ہم آپ لوگوں کو ٹرانسفارم کر سکیں دینی طور پہ بھی, روحانی طور پہ بھی, جہاں ہم نے ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ذریعے آپ لوگوں کی صحت کو ٹھیک کرنا ہے, جسم کو ٹھیک کرنا ہے, وہاں روح کو بھی ٹھیک کیا جا سکے. کچھ اس میں فلاس تھے لیکن اوبیسلی ہمارا وہ پہلا سیزن تھا, بہت کچھ سیکھا اور اسی بیس پہ پھر اب ہم سیزن 2 لے کے آ رہے ہیں. یہ پہلے سے زیادہ اچھا انٹرسٹنگ ہوگا, پہلے سے زیادہ نالج اس میں ملے گا. تو اس سلسلے میں پھر اس لیے آج لائیو آئے ہیں کہ اگر آپ کا سیزن 2 کٹس اینڈ کروز کے سیزن 2 سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کے کوئی سوالات ہیں ان کے جوابات دے سکیں. اسلامک جتنا بھی اس میں ایجوکیشن ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے ابھی پوچھیں. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ آپ کو جواب دیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا ہوگا. جہاں تک یہ بات ہے کہ ابھی ہم کیا کریں گے, تو جن لوگوں کو نہیں پتا کہ کٹس اینڈ کروز کیا ہے ان کے لیے میں بتا دوں کہ بیسیکلی یہ میں نے اور عتیق شاہ صاحب نے ایک مل کے کوشش کی کہ ہم ایک کام شروع کریں. شاہ صاحب آلریڈی روح کو ٹھیک کر رہے تھے, ہم لوگ اپنی کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کی صحت ٹھیک کر سکیں. تو شاہ صاحب نے پھر ایک آئیڈیا دیا اور ہم نے مل کے یہ پروگرام بنایا کہ ہم ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہم لوگ جو نیوٹریشنسٹ ہیں, جو ڈائٹیشین ہیں, فٹنس ٹرینرز ہیں, وہ لوگوں کی صحت کو ٹھیک کریں, جسمانی صحت کو, اور دین کے متعلق معلومات دے کے, علم بڑھا کے, لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر کر کے روحانی صحت کو بہتر کریں. عتیق شاہ صاحب اور ان کی ٹیم. تو ابھی اگر میں پہلے بات کروں, یہ تو ہو گیا کہ کٹس اینڈ کروز کیوں آیا. سیزن 1 ہمارا ہو گیا, ابھی اس میں ہم نے پرائز منی رکھی ہوئی تھی کہ وہ 50,000 ہم ونر کو دیں گے. وہ 15 یا 20 جولائی کو ہم اناؤنس کریں گے, کیونکہ کچھ جو ہمارے ممبرس انہوں نے تھوڑا سا لیٹ شروع کیا تھا تو ان کی بھی وہ آخری جو 4 ہفتے ہیں وہ چل رہے ہیں. سیزن 2 میں کیا ہوگا؟ اب سیزن 2 میں سیزن 1 میں ہم کچھ کلیئر نہیں کر سکے تھے, لوگوں کو بہت سی کنفیوژنس تھیں کہ یہ ہے کیا, بیسیکلی اس میں ملے گا کیا. جو انرول ہو گئے ان کو پتہ چل گیا, جو انرول نہیں ہوئے ان کو نہیں سمجھ آئی. تو اس لیے پھر کوشش کی کہ آج ہم ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ بیسیکلی اس میں ہوگا کیا, سیزن 2 میں کیا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ کہ میں اپنے فیلڈ کی اگر بات کروں تو میں پہلے وہ بتا دوں ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ کیا ہوگا کہ ڈائٹ پلانز ہوں گے. اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے, جسم سے چربی کم کرنی ہے, جو ڈیڈیکیٹڈ آپ کے ڈائٹ پلان ہے وہ ہوں گے. ایک ہی پرنٹڈ ڈائٹ پلان نہیں ملے گا جو سب کو دے دیا جائے. اس کا بھی طریقہ کار میں بتاتا ہوں کہ ہم کیسے کرتے ہیں. لیکن ڈائٹ پلانس کون سے ہوں گے؟ ڈائٹ پلان فیٹ لاس کے لیے ہوں گے, ویٹ لاس کے لیے ہوں گے. اگر آپ کا وزن نہیں بڑھ رہا, وزن بڑھانا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ڈائٹ پلانس ہوں گے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کا میٹابولک سنڈروم ہے, میٹابولک سنڈروم سے مراد ہے اگر آپ ڈائبیٹک ہیں, شوگر کے مریض ہیں, چاہے کتنے بھی سال سے ہیں, ٹائپ 2 ڈائبٹیز اگر آپ کو, اس سے ریلیٹڈ آپ کو ڈائٹ پلان ملے گا جس سے ہم ڈائبٹیز کو انشاءاللہ ریورس کریں گے 3 مہینے میں, ہمیں میڈیسن کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر آپ کے کولیسٹرول لیولز بڑھے ہوئے ہیں, ٹرائگلیسرائڈز بڑھے ہوئے ہیں, ان کو کم کرنے کے لیے ڈائٹ پلان ہوگا. یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, اس کو کم کرنے کے لیے ڈائٹ پلان ہوگا. آرتھرائٹس کا ایشو ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ڈائٹ پلان ہوگا. بلڈ پریشر کو ختم کرنے کے لیے ڈائٹ پلان ہوگا. یہ وہ بیماریاں جن کے لیے اگر یہ کسی کو ڈائگنوز ہو گئی ہیں تو پھر وہ ساری زندگی وہ گولیاں کھاتے رہتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں, دوائی اس کو مینیج کر رہی ہے. آپ کی جسم کے لیولز بڑھے ہیں, آپ نے دوائی کھائی ہے, وہ لیولز نیچے آئے ہیں اور آپ وقتی طور پہ ٹھیک محسوس کرتے ہیں. پھر جیسی دوائی کا اثر ختم ہوتا ہے وہ لیولز پھر بڑھ جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دوائیوں سے جان چھڑائیں گے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھڑائیں گے. ہم کوشش کریں گے, آپ محنت کریں گے. تو ڈائٹ پلان اس سے ریلیٹڈ ہوں گے, آپ کے آرتھرائٹس سے ریلیٹڈ ہوں گے. ہائپر انسولینیا ہے وہ بہت کامن آج کل ہو رہا ہے, اس کے لیے ہوں گے. ورک آؤٹ پلانس بھی اسی طرح ہوں گے. اب اس میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اس میں مرد خواتین دونوں حصہ لے سکتے ہیں, تو لمیٹیشنز ہوتی ہیں. زیادہ تر خواتین جم نہیں جا سکتی, کچھ مرد ہیں جو جم نہیں جا سکتے. تو ورک آؤٹ پلانس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو جم والوں کے لیے الگ سے ہوں گے. گھر میں جنہوں نے ایکسرسائز کرنی ہے اور ان کے پاس اکوپمنٹس ہیں یا وہ اکوپمنٹس مینیج کر سکتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ورک آؤٹس رہتا ہوں گے. کوئی اکوپمنٹس مینیج نہیں کر سکتا, کسی کے پاس نہیں ہے, کوئی جم کی سہولت بھی نہیں ہے, اس سے ریلیٹڈ ورک آؤٹس بھی ہوں گے کہ اکوپمنٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن آپ ایکسرسائز کر سکیں گے. خواتین کے لیے ڈائٹ پلان کا لسٹ کو ہم بتاتے ہیں کہ کیسے سیٹ کرنا ہے آپ نے. اس کے لیے ہم ایک پورا پراپر طریقہ بتاتے ہیں. جب جیسے ہی انرولمنٹ ہوتی ہے, ہمارا یہ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے, تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنی مینٹیننس کیلریز کو کیلکولیٹ کرنا ہے. پھر جب وہ کیلکولیٹ کر کے کلائنٹ ہمیں بتاتے ہیں, پھر ہم ان کو ساتھ گائڈ کرتے ہیں اب آپ نے اتنی کیلریز ایڈجسٹ کرنی ہے. اس کے لیے ہم نے ایک ریسیپی بک دی ہوئی ہے.
تقریباً 20 سے 25 ریسیپیز ہوتی ہیں. انہی ریسیپیز میں سے ہر چیز مینشن ہوتی ہے اس میں کہ اس میں اس ایک ریسیپی میں پروٹین کتنی ملے گی, فیٹس کتنے ملیں گے, کاربوہائیڈریٹس کتنے ملیں گے, ٹوٹل کیلوریز کیا ہیں. ہم بتا دیتے ہیں کہ لیٹ سے کہ اگر آپ کی 1500 کیلوریز ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس ریسیپی بک میں سے 1500 کے اراؤنڈ جو ریسیپیز ہیں وہ سلیکٹ کر لیں اور ہم سے شیئر کر لیں. پھر ہم اس میں گائیڈ کر دیتے ہیں, کہیں پہ کوئی چیز چینج کرنی ہے وہ ساتھ بتا دیتے ہیں اور وہاں سے آپ سٹارٹ لیتے ہیں. پھر یہ گروپ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے یہ گروپ بنایا تھا فیس بک کے لیے, لیکن ابھی سیزن 1 میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ فیس بک پہ اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے. پرانی پوسٹ کے اوپر بھی اگر کامنٹ آ جاتا ہے تو کلائنٹس کو بھی دفعہ پتہ نہیں چلتا تھا, جو ممبرز ہوتے تھے گروپ کے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی, کوئی چیز مس ہو جاتی تھی, نظر انداز ہو جاتی تھی, ہم سے نظر انداز ہو جاتی تھی یا کلائنٹ سے نظر انداز ہو جاتی تھی. تو میں نے جب یہ گروپ بنایا تو کلائنٹس کے ساتھ جب میں نے انٹریکٹ کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں واٹس ایپ پہ ایک گروپ بنا کے آپ کو اس میں ایڈ کر دوں, تو ہر بندہ راضی ہو گیا. جتنے ہماری انرولمنٹس تھی سب نے کہا کہ وہ ہمارے لیے ایزی ہوگا. تو سیزن 2 ہم اس کو فیس بک پہ نہیں لے کے آ رہے. سیزن 1 بھی ہم نے ایک ہفتے کے بعد 2 ہفتوں کے بعد ہم نے واٹس ایپ پہ اس کو شفٹ کر دیا تھا, اور اس سیزن کو ہم شروع ہی واٹس ایپ سے کریں گے. ہم واٹس ایپ پہ ایک گروپ بنائیں گے کٹس اینڈ کپ سیزن 2 کے نام سے, اس میں تمام کلائنٹس ایڈ ہوں گے, اسی میں تمام چیزیں شیئر کی جائیں گی, اسی میں ڈاکومنٹس شیئر کیے جائیں گے, اسی میں فائلز شیئر کی جائیں گی, اسی میں آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے. کیونکہ جو پہلا سیزن تھا ہمارا 3 مہینوں کا ہی سیزن ہے یہ, 12 ہفتوں کا, تو جو پہلے 2 ہفتے تھے ان میں ہمیں پرابلم ہوئی, لیکن اس کے بعد جیسے ہی ہم نے واٹس ایپ پہ شفٹ کیا تو ریپلائز بھی ٹائم سے جا رہے تھے, اور جتنے بھی ممبرس تھے ان کو جواب بھی فوراً مل رہے تھے جو بھی ان کی کیوریز تھیں. ورک آؤٹ پلانس فیمیلس کے علیحدہ ہوتے ہیں, میلس کے علیحدہ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے جو ہم کوشچنر بھیجتے ہیں شروع میں کہ آپ کا ایکٹیویٹی لیول کیا ہے, آپ کا فٹنس لیول کیا ہے, آپ کی ہسٹری کیا ہے, ہمیں آپ کو کون سے ورک آؤٹ سجیسٹ کرنے ہیں. تو ہم نے جو ورک آؤٹس بنائے ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح سے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ بگنر سے لے کے ایڈوانس لیول تک سب کے لیے اویلیبل ہوں گے. تو وہ جس وقت کلائنٹ ہم کلائنٹ سے بات کرتے ہیں, ہمیں کلائنٹ اپنی مینٹیننس کیلریز بتاتے ہیں, اس کے بعد ہم ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں, پھر ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنی کیلریز کو سیٹ کرنا ہے اور یہ والا ورک آؤٹ کرنا ہے. تو یہ گروپ ہمارا اس طرح چلے گا. پہلا بھی ایسے ہی چلا ہے, دوسرا اور بہتر چلے گا انشاءاللہ, کیونکہ اب ہم اس کو سٹارٹ ہی واٹس ایپ سے کریں گے انشاءاللہ. اب جو اس میں اسلامک ٹچ ہے اس کی میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب نے مجھے پہلے کہا تھا اسلامک ٹچ نہیں بولنا آپ نے, تو وہ روٹین میں پھر دیکھا گیا. اسلام سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے اور اس کو لے کے کیسے چلیں گے, اس کا یہ کام کیسے ہوگا, وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پلیز بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عثمان بھائی کو اور اپنی پوری ٹیم کو کٹس اینڈ کروز کا پہلا سیزن بڑے خوبصورت انداز میں آج اپنے منطقی انجام کو پہنچا, اور اس کا منطقی انجام خیر کا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کام کا انجام دیکھنا چاہیے, اگر تو اس کا انجام خیر ہے تو پھر سمجھو کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے اس پورے معاملے میں خیر رکھی ہے. بڑے شاندار انداز میں, بڑے خوبصورت انداز میں اس سارے معاملے کو لے کے چلے, اور میں آپ کے اس جملے کو اسلامک ٹچ کو اون کرتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, کٹس اینڈ کروز میں آپ جس چیز کو بھی ٹچ کریں گے اس میں آپ کو اسلام نظر آئے گا, کیونکہ ہم اسلام کے لیے ہی جیتے ہیں. ہمارا جسم ہو یا ہماری روح, اس ساری کھیتی کو دین اسلام ہی پروان چڑھاتا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا جو ارادہ تھا وہ ارادہ یہی تھا کہ ہم آج کی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیں اور پوری امت کو یہ پیغام دیں, بالخصوص اپنے ینگسٹرز کو پیغام دیں, بالعموم ہم اپنی جمی امت کو یہ پیغام دیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیارا دین ہمیں اللہ کے فضل کرم اور احسان سے عطا فرمایا اور ہمیں نوازا, اللہ نے ہر طرح کا بیماریوں کا حل شفا کے ساتھ, کرم کے ساتھ, فضل کے ساتھ اور احسان کے ساتھ اس میں رکھا ہے. کٹس اینڈ کروز کے پہلے سیزن میں جیسے عثمان بھائی نے شروع میں کہا کہ یقیناً کچھ کمیاں موجود تھیں, لیکن آئندہ سیزن کو ہم نے اپنے پورے شریعہ بورڈ کے زیر اہتمام اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ اگر یہ 12 ویکس ہیں, 90 ڈیز ہیں, تو ہر روز کم سے کم ایک ویڈیو آپ کے کسی جسم کے ایک ظاہری حصے سے لے کے آپ کے عقائد اور شرع اور فقہ کے مسائل تک ایک ویڈیو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں جو ہماری جمی اصلاح کرے, ہر طرح کی فرقہ وارانہ علائشوں سے پاک, خالصتاً اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے. یہ ایک جہاد بھی ہے اور ہماری زندگیوں کا مقصد بھی. کم سے کم ایک ویڈیو ہم آپ کو اس میں دیں. اس کے علاوہ آپ کے جتنے سوالات ہیں, جیسے عثمان بھائی نے کہا کہ ہم نے جوائنٹ وینچر کیا, تو وہ جوائنٹ وینچر کیا خیر کی بنیاد پہ. یہ ایک پورا پروگرام چلا رہے تھے, اس پروگرام میں میں ان کے پاس آیا,
میں نے کہا وہی فی رکھیے جو پہلے چل رہی ہے، بلکہ اس کو بھی کم کیجئے، اور اس کے ساتھ ایک ایسا جیبی بناتے ہیں ہم کہ جس میں ہم آنے والے کو ظاہراً میڈیکیشن تو دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی روحانی علاج کا بھی انتظام کر رہے ہوں. تو جتنے بھی آپ کے سوالات ہوں گے آپ کے اس گروپ میں ہماری میل اور فیمیل شریعہ بورڈ کی ٹیم ممبرز موجود ہوں گی. آپ سوال پوچھیں، ہم آپ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آسانیاں پیدا کریں. میں آپ تمام کو دعوت دینا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں پہلے بھی اپنی یہ ہسٹری بیان کر چکا ہوں کہ مجھے بھی ایک دن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم نے پوری زندگی میڈیکیشن پہ رہنا ہے تو پھر ہی تمہارا شوگر سے معاملہ حل ہوگا. لیکن آج اللہ کا کرم فضل اور احسان ہے کہ میں پلانس فالو کرتا ہوں تو میرا ابھی بھی HbA1c 5.2 5.3 چلتا ہے. آپ کی طرف سے یہ دعائیں ہمیشہ شامل حال رہنی چاہیے کہ میری ذات ہو یا میرا ایمان ہو، یہ دونوں چیزیں کامل انداز میں بچیں. یہ دعوت ہے آپ کو کہ قرض اینڈ قرض پہلے سے زیادہ سیٹ کے سیزن 2 میں آ رہا ہے. ہماری ٹیم پہلے سے زیادہ موٹیویٹڈ ہوگی، ویل ٹرینڈ ہوگی، اور آپ اگر اس ٹیم کا حصہ بنیں گے، اس میں شامل ہوں گے، یقیناً اللہ پاک آپ کے لیے شفا اور ہمارے لیے اجر جزیل کا انتظام کرے. بہت شکریہ صاحب. اور سیزن 1 میں بھی بہت سے ایسے کلائنٹس ہیں جن کے کانسیپٹس بہت زیادہ کلیئر ہوئے ہیں دین سے ریلیٹڈ، کیونکہ اس میں میلز ہیں فیمیلز ہیں، سب نے کھل کے سوال کیے ہیں. جو کنفیوژن تھی عبادات سے ریلیٹڈ، روزمرہ کے معلومات جو معمولات ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ، کوئی بھی ایک جو سماجی مسئلہ ہے اس سے ریلیٹڈ دین کیا ہے. اس میں آپ کو ایک منٹ کے لیے انٹرپٹ کروں کہ میرے ساتھ پرسنلی ایک ہمارے بھائی ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان نے میرے ساتھ رابطہ کیا یہ سیزن 1 میں ہی. میں حیران رہ گیا. ماشاءاللہ اس وقت انٹرنیشنلی وہ بڑے اچھے انداز میں اپنے سارے معاملات کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو بیسکس کا نہیں پتا، تو ان کا جو کنسپٹ سارے کے مسا کے حوالے سے تھا، جب وہ میں نے انہیں اس سارے معاملے میں بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے پورے ہاتھ کو استعمال کرنا ہے، انگلیوں کو، ہتھیلی کو، انگوٹھے کو اور اس کے اندر والے حصے کو، اور کس طریقے سے ہم نے یہ مسا کرنا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت قرض اینڈ قرض یہ جو قرض نکال رہا ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی برکتیں آئیں گی، یہ ہمارے لیے 2 جہان کا سرمایہ بنیں گی. اور اب اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کے سوالات کرنے ہیں قرض اینڈ قرض سیزن 2 کے حوالے سے تو وہ آپ کریں، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک محمد شاہ رخ احمد ہیں، وہ پوچھیں کہ پریکاشنز کیا ہیں ایکسرسائز کی اس ہیومڈ ویدر میں. آپ ایکسرسائز کریں، یہ خون اور پانی ایک ہوا ہوتا ہے اس موسم میں، یہ صرف میتھس ہیں. ایکسرسائز کرتے ہوئے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے، پانی پیتے رہنا ہے ساتھ ساتھ. نمبر 2، آپ جس جگہ پہ ایکسرسائز کر رہے ہو وہاں پہ ہوا چل رہی ہو، وہاں پہ ایک وینٹیلیشن کا سسٹم ہو، کم از کم پنکھے چل رہے ہوں یا اے سی چل رہے ہوں. کئی ایسے جم ہے جہاں پہ اے سی نہیں ہو سکتا تو وہاں کم از کم ایگزاسٹ چل رہا ہو کہ وہ ہوادار ہو جگہ، تو بالکل آپ ایکسرسائز لگا سکتے ہیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. شاہ صاحب جو ویڈیوز آئیں گی ان کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں کہ وہ کون کون سے ٹاپکس ہوں گے جن کو ہم کور کریں گے ویڈیوز میں. دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں اور ہماری ٹیم بھی یہ چاہتی ہے کہ پہلے 15 ویڈیوز میں ہم آپ کی جو باڈی کے پارٹس ہیں، جیسے کہ ہمیں یہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں، ایک تو یہ آنکھیں ہیں اور ایک اسپرچول آئی بھی ہے جو ہمیں دین اسلام بتاتا ہے. ہم پہلے 15 دن آپ کے ہاتھوں کا مقصد، آپ کی آنکھوں کا مقصد جو قرآنک پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے. اس سے اگلے 15 دن میں ہم آپ کو قرآنک تھیراپی عرض کریں گے کہ جتنے بڑے بڑے موذی امراض ہیں ان تمام امراض میں قرآن حکیم نے وہ معجزہ دکھایا ہے کہ جسے دیکھ کے آج کی سائنس حیران ہے، ششدر ہے. یہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. پھر ہم آگے 15 دن کا جو پورشن بنائیں گے وہ ہم آپ کو بنیادی مسائل سکھائیں گے، جن میں وضو کرنا، جن میں نے آپ کو بتایا بھی کہ مسا کرنا، پھر کچھ روزوں کے مسائل، کچھ زکوٰۃ کے مسائل، جو آپ کے بنیادی مسائل ہیں ہم ان کو اس میں لے کے آئیں گے. پھر اس سے اگلے 15 دن میں جیسے آپ نے کہا کہ ایڈوانس لیول تک ہم نے چلنا ہے، تو پھر آگے 15 دن کا جو ہم پورشن رکھیں گے اس میں ہم عقائد کے کچھ مسائل پر بات کریں گے جو بنیادی طور پہ ہمیں اپنی توحید اور رسالت کا پتہ ہونا چاہیے. پھر اس سے آگے جو بڑے بڑے مسائل ہیں نکاح اور طلاق تک، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے. کیونکہ آج کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین ہماری ترجیح نہیں ہے،
آپ ڈاکٹر بنیے, آپ انجینئر بنیے, آپ سائنٹسٹ بنیے, آپ ہر طرح کی ماڈریٹ ایجوکیشن حاصل کیجئے, آپ نیوٹریشن بنیے, آپ جس طریقے کا مرضی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں خود لا گریجویٹ بھی ہوں, آپ لا گریجویشنز بھی کیجئے, لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ اپنی دین کی آنکھ کو روشن رکھیے. تو ہم پورشنز چلائیں گے 2 ویکس کے, 15 دن کے, جس میں ہر وہ چیز ہو کہ ایک بندہ اگر کٹس اینڈ کرلز کا پورا سیزن انہماک سے, توجہ سے اور محنت سے کر کے گزرے, تو پھر اس کو آئندہ آنے والی زندگی میں اپنی ذات کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, ایمان کے حوالے سے, عقائد اور فقہ کے حوالے سے بنیادی مسائل کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اور اگر کسی نے کوئی آپ سے, چونکہ آپ بھی واٹس ایپ اس گروپ میں موجود ہوں گے, تو کسی نے اگر آپ سے کوئی سوال الگ سے کرنا ہے تو وہ تو آپ کو الگ سے میسج کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں, اور صرف میں اکیلا نہیں ہوں گا. اس دفعہ انشاءاللہ عزیز ہم کٹس اینڈ کرلز کے پلیٹ فارم پہ اپنے ساتھ 3 رکنی ٹیم بٹھائیں گے, تاکہ آپ کو آپ کے سوالات کے جواب بڑے کافی و شافی, اتھینٹک اور ٹائملی ریسیو ہو جائے. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ, جو مسئلہ پہلی تو میری گزارش ہوگی کہ گروپ میں ڈسکشن کی جائے, لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ, شرعی مسئلہ ہے, کوئی بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے, میں یہاں پر کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا, آپ وہ سب میں نہیں پوچھ سکتے. اگر آپ اکیلے پوچھیں گے تو پورے صیغہ راز کے ساتھ آپ کو اس کا ریپلائی بھی ملے گا, اور آپ کی اس چیز کو پورے ایمان کے ساتھ محفوظ بھی رکھا جائے. تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر نہیں تھے کٹس اینڈ کرلز کے بارے میں کہ بیسیکلی ہے کیا, آپ فزیکلی ٹرانسفارم کر رہے ہیں اور اسپرچولی ٹرانسفارم کر رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے, کیونکہ بہت سے سوال آتے تھے کہ آپ کیسے ٹریننگ دیں گے, کیا کریں گے. میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگی, اور بہت میرا خیال ہے تمام ہی سوالات کے جوابات مل جائیں گے. باقی جہاں تک اس کی بات ہے انرولمنٹس کی, انرولمنٹ سیزن 2 کی سٹارٹ ہو گئی ہیں. یہ پورا مہینہ جولائی کا ہم انرولمنٹس کریں گے. عید آ رہی ہے, آپ لوگ عید کو انجوائے کریں, اور 1 اگست سے پھر ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اپنے سیزن 2 کو, جو کہ اگلے 3 مہینوں تک چلے گا. تو انرولمنٹس کے لیے نمبر دیے ہوئے ہیں, اگر آپ نے انرولمنٹس کروانا چاہتے ہیں, جو بھی آپ کو ویڈیو کے ساتھ نمبرز آ رہے ہیں, ان نمبرز پہ آپ رابطہ کریں, واٹس ایپ کریں, آپ کو ساری ڈیٹیلز بھیجی جائیں گی, اور پھر آگے سارا کچھ سمجھا دیا جائے گا. ابھی ہمیں دیکھیں کہ سوال ہیں. میں اس میں یہ چیز کروں گا کہ کٹس اینڈ کرلز جو ہے یہ صرف آپ کی صحت, خواہ جسمانی اس کو درست کرنے کا کام نہیں ہے, یہ ایک مشن ہے, یہ ایک مشن ہے, اور اس مشن کو لے کے ہم آگے چلے ہیں. اس میں آپ تمام لوگوں کا ہمارے ساتھ رہنا اور ہمارے اس سارے معاملے میں مضبوط کرنا کہ ہم صحیح معنوں میں طب نبوی کو اپنا سکیں, اور وہ طب نبوی جو ہماری روح اور جسم دونوں چیزوں پر یکسر منحصر ہو سکے, ہم اسے اپنا سکیں, اور ہمارا تعلق اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو سکے, ہم شفا بھی حاصل کریں لیکن ایمان کو مضبوط بھی حاصل کریں. تو یہ ایک مشن ہے جو ہے مجھے اور آپ کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. ہم گناہگار لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری پردہ فرمائے, ہمارے عہد پر اپنے کرم کا صدقہ عطا فرما دے, ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے. کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ ہے اس کے فضل سے ہے, جو کچھ ہے اس کے کرم سے ہے, اور انشاءاللہ جب رب کی رحمتیں شامل حال ہوں گی تو کٹس اینڈ کرلز ایک یونیورسل ٹروتھ بھی بنے گا اور ایک یونیورسٹی بھی بنے گا انشاءاللہ. ابھی ایک سوال ہے, اس کا جواب دیتے ہیں اور پھر ہم اجازت چاہیں گے آپ سے. محمد شاہ رخ ہیں, انہوں نے کہا آؤٹ ڈور رننگ جاگنگ سوٹیبل ہے کہ نہیں ایز اسویٹس ہیویلی. میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو ہے کہ پسینے کا آپ کے فیٹ لاس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پسینے کا تعلق آپ کے باڈی کے ٹمپریچر سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, باڈی کا ٹمپریچر بڑھتا ہے تو باڈی پانی کو چھوڑتی ہے تاکہ ٹمپریچر نیچے آئے. اس کا علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. آپ رننگ کریں گے, جاگنگ کریں گے, پسین ہو جائیں گے, اور آپ سمجھیں گے فیٹ لاس ہوگا, تو فیٹ لاس نہیں ہوگا, ویکنیس ہوگی, ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی, اسٹروک کا خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو, ہیٹ اسٹروک کا. اور اس کے اوپر جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں مینشن بھی کیا تھا کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جم میں وہ گرمیوں میں ڈبل شرٹس اپر پہن کے آتے ہیں اور ٹریڈ مل کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بھاگتے ہیں کہ جتنا پسینہ آئے گا اتنا وزن کم ہوگا, اور وزن کم نہیں ہوتا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب وزن کم بھی نہیں ہو رہا, پسینہ بھی نکل رہا ہے, آپ اپنی طرف سے سب کچھ کر رہے ہیں, پھر غلطی کہاں ہو رہی ہے, یہ کیوں نہیں سوچتے. تو پسینے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے اپنے باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے, ڈی ہائیڈریشن کا شکار. پسینہ نہیں آئے گا, پسینہ اتنا آئے گا جتنا آنا چاہیے, لیکن وہ پسینہ وہ آئے گا جس میں ساتھ آپ کو فائدہ ملے گا, آپ کی باڈی سے فیٹ ختم ہوگا, چربی ختم ہوگی. اسی طرح میں بھی آپ کی ساری مکس ٹھیک کروں گا کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے کہ نہیں ضروری, اور اس طرح کے وہ جتنے معاملات جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں, جو ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پتہ ہونے چاہیے. انشاءاللہ اللہ کا کرم شامل حال رہے گا تو آپ جاگنے کے بعد بھی تہجد پڑھ سکیں گے.
ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ہم نے ایسی ویڈیو بنا دی ہے کہ آپ کو سوالات کے جوابات مل جائیں گے اس میں. مجھے اور عتیق شاہ صاحب کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہم لائیو آتے رہیں گے، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے رہیں گے. تو اگلے ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.